آدھے رستے سے پلٹنے کی اذیت کیا ہے، تم نے سوچا ہی نہیں ہاتھ چھڑانے والے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، پھر بھی بار بار جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ لوگ شوقیہ الجھ پڑتے ہیں مجھ سے، اس قدر دلچسپ مسئلہ ہوں میں۔ کیسی بے چارگی سے کرتے ہیں بے اثر لوگ با اثر باتیں۔ غم زندگی نے کچھ ایسی تلخیاں بھی دیں کہ خوشی کا وقت بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔ عورت کو تو جنگ میں مارنے کی اجازت نہیں، اور تم اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ ہم بھی کچھ روز تھے معصوم فرشتوں کی طرح، ہاتھ دنیا کے لگے جب تو گنہگار ہوئے۔ اتنے بھی محترم نہیں ہیں آپ، عاجزی میری تربیت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ ایک لمحے کی مسافت بھی بڑی ہوتی ہے، ہم تو ایک عمر لگی یار تک آتے آتے۔ تمہارے دل میں قید ہیں دھڑکنیں ہماری، دھڑکتے رہنا ورنہ مر جائیں گے ہم۔ بے وجہ خوش رہا کریں، وجہ اکثر مہنگی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ کبھی کسی کو چھوڑ کر نہ جاؤ، صرف اتنا بدل جاؤ کہ وہ تلاش کرتے رہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں سے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہترین نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین سے نوازنے والا ہے۔ بے شک زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اسی سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ پاک کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کیجئے کہ ہمارا غم ہمارے سینے چیر ڈالتے۔ ہم بھٹکتے ہوئے گنہگاروں کو وہی سنبھالنے والا ہے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ تمہارے بعد بڑا فرق آ گیا ہم میں، تمہارے بعد کسی سے خفا نہیں ہوئے ہم۔
تعلقات میں شرطیں کبھی نہیں رکھیں، کبھی کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہوئے ہم۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے۔ تمہیں میں اور سمجھا تھا، تمہیں دل میں بسایا تھا، تمہاری بات مانی تھی، تمہیں سینے لگایا تھا، تمہارے درد پالے تھے مگر تم کو ہنسایا تھا، تمہاری بے تکی باتوں پہ گھنٹوں مسکرایا تھا، تمہاری لاج رکھی تھی، تمہیں سر پر بٹھایا تھا، مجھے دنیا میسر تھی مگر میں تم پہ ٹھہرا تھا، مجھے پھر تم نے بتلایا کہ تم تو اور ہی کچھ ہو، میں تم کو اور سمجھا تھا، میں سمجھا تھا کہ سمجھو گے میری چاہت کے افسانے، مگر تم سرسری نکلے، مجھے افسوس ہے یارا کہ تم بھی اور ہی نکلے۔ زندہ شخص سے چہرے پر مسکراہٹ لانا قبر پر گلدستہ رکھنے سے بہتر ہے۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے، جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ عرض کیا ہے، ہم آہ کرتے رہے، لوگ واہ کرتے رہے، یوں اپنے دل پہ ستم بے پناہ کرتے رہے، جو ہمیں اپنے برابر کا مانتے بھی نہیں، ہم ایسے شخص سے قربت کی چاہ کرتے رہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔